اگر شوہر بات بات پر بیوی کو کہے کہ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں کھلا سکتا، اور اگر تم جاؤ گی تو مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا، اس پر بیوی کیا کرے؟ بیوی کو چاہیے کہ نہیں جائے، بیٹھ جائے آرام سے، یہی کرے فی الحال۔ اگر کوئی لڑکی 22 سال میں بیوہ ہو گئی نا، اس کا جوان شوہر تھا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، زندگی تباہ، آپ جاؤ مردوں کے سامنے ہزار تقریریں کرو، بھائی اس دیور کو بولو یار تو اپنی 22 سالہ بھابھی سے شادی کر لے، دوسری، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اس کو ٹھکانہ مل جائے گا، اس کے بچوں کا تو ویسے ہی چاچا ہے، باپ بن جائے گا، نہ، نہیں مانے گا۔ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، آپ سمجھاتے رہو، نہیں، اور رشتہ دار کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں، زکات فطرانوں سے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی شریعت نے ایک بہترین حل بتایا ہے، زکات کے بجائے کسی کی بیوی بناؤ، بیوی کو کھلاتا ہے انسان تو احسان نہیں سمجھا جاتا، بھائی یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی وائف ہے۔ بیگم تو بدماشی سے پیسے لیتی ہے، زکات والا بدماشی سے مانگتا ہے؟ کبھی بیگم نے کہا کہ اللہ کے نام پہ 3 انڈے لیتے ہوئے آنا؟ بیگم بدماشی سے مانگتی ہے، بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے۔ زکات والا کہے گا بھائی اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو ہمارے یہاں بیوہ کو زکاتیں دی جاتی ہے، اللہ نے عزت کا حل رکھا ہے، کسی کی بیوی بنا دو، مجال ہے، وہ ٹس سے مسو، وہ بدماش ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ پھر یہاں آ جاتے ہیں، ابا نے منع کیا ہے تو میری اماں نے منع کیا ہے تو میرے خاندانی پرمپرا ہے، بھائی صاحب آدمی بنو، آدمی، پاجامہ نہیں بنو۔ مرد کسے کہتے ہیں؟ جو صحیح بات ہے اس کو فالو کرنا ہے میرے بھائی۔ صرف رمضان کے روزے نہیں، زندگی بھر کا روزہ کیا ہے؟ یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن پاک بتا رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183 میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا ترجمہ خوف خدا بھی ہے، اور تقوی کا ترجمہ بچنا بھی ہے، یعنی نافرمانی سے۔ خوف خدا کا مطلب ہے کہ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا خوف رہے، اور اللہ کی پکڑ یا اس کا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ روزے کا بڑا حاصل کیا ہے؟ ہم حالت روزہ میں حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا ہزاروں اقسام ہیں کھانے کی، ہزاروں مشروبات ہیں، سب چھوڑ دیا ہم نے۔ زوجین کا تعلق جو کہ حلال ہے عام طور پر، وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حرام کو چھوڑو۔ یہ حرام کو چھوڑنا یہ پوری زندگی بھر کا روزہ ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، ہر لمحے مسلم رہو اور اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ تقوی کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور عرض کی یا رسول اللہ کس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ لیکن بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی عطا فرمائی۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں ذکر آتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہے۔